اچھا جی، السلام علیکم جی۔ اب ہم ذرا نیکسٹ سیشن میں اس سیشن میں پرفیکٹ کمپٹیشن میں جو ہم نے سچویشن پڑھی ریونیو کی اس کو ذہن میں رکھیں گے، اور اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم ٹوٹل ریونیو، ایوریج ریونیو اور مارجن ریونیو کی ہم نے کیلکولیشن بھی کرنی ہے، اور ساتھ کے ساتھ ہم نے گراف بھی بنانے ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو، میں نے اس طرح کی ایک پوری شیٹ آپ لوگوں کو دی ہوئی ہے جس میں پرفیکٹ کمپٹیشن، جس میں اس طرح کی کاسٹ کروز موجود ہیں، لیکن میں آپ کو ایک اور شیٹ دوں گا، یہ والی شیٹ جو نظر آ رہی ہے، جس میں پرفیکٹ کمپٹیشن ہیڈنگ جس کی ہے، اور جس میں کاسٹ کرو کے ساتھ ساتھ اب میں نے ایک اور چیز کا اضافہ کیا ہے۔ وہ کیا کیا ہوا ہے؟ وہ ہے پرائس دی ہوئی ہے، اور پرائس میں نے ہر کوشچن میں تین پرائسز دی ہوئی ہیں کہ ٹوٹل کاسٹ ہے۔ ٹوٹل کاسٹ تو وہی ہے جو کہ آپ نے پہلے کیلکولیٹ کی ہوئی ہے، سلیکٹ کی ہوئی ہے۔ اب آپ نے اگر اس نمبر 1 فنکشن کو کیا ہے تو آپ کے لیے پرائس لیول یہ رہا، اس پہ آپ نے کیلکولیشن کرنی ہوگی۔ اگر آپ نے اسائنمنٹ نمبر جو ہے نا وہ 2 کو سلیکٹ کیا ہوا تھا، اس کو آپ نے پریکٹس کیا ہے، تو پھر آپ کو ان پرائسز کو لے کر پریکٹس کرنی ہوگی، اور اگر آپ نے تیسرا فنکشن اٹھایا ہے تو پھر آپ کو ان پرائسز کو لے کر پریکٹس کرنی ہوگی۔ سو لہٰذا ہر سوال کے ساتھ، ہر کوشچن کے ساتھ میں نے پرائس لیول کی ایک رینج دی ہوئی ہے، 3 لیول دیے ہوئے ہیں، 10، 12 اور 22 پہلی سچویشن میں۔ مثال کے طور پر اب اگر میں اپنی ہی ایگزامپل جو کہ میں کرتا آ رہا ہوں، شروع میں نے آپ کو ایکسپلین کر کے دیا تھا، یہ میرا کاسٹ کرو ہے جس کو میں نے باقاعدہ پریکٹس بھی کیا، کیلکولیشن بھی کیا، اس میں میں نے آپ کو یہ کیلکولیشن کر کے بتائی بھی۔ اب میں ایسا کرتا ہوں کہ میں اسی کاسٹ کیلکولیشن کی موجودگی میں اپنے لیے ایک اسائنمنٹ طے کر لیتا ہوں کہ لیٹ سے میں نے ریونیو کیلکولیشن کرنی ہے، ایوریج ریونیو، ٹوٹل ریونیو اور مارجنل ریونیو، لیکن وہ کیلکولیشن کرنی ہے ود 3 ڈفرینٹ پرائسز۔ لیٹ سے میں اپنے لیے پرائس طے کر لیتا ہوں۔ میں اس ایکسل شیٹ کا سہارا لے رہا ہوں، آپ لوگوں کو اس چیز کیلکولیٹر پہ کرنی ہے۔ سو لہٰذا میں یہاں پر اپنے لیے کیلکولیشن ڈٹرمن کر لیتا ہوں، اور میں یہاں پر پرائس لیول لے رہا ہوں۔ پرائس لیول 3 قسم کے لوں گا، پرائس لیول یاد رکھیے گا، میں نے آپ کو بھی اپنی ہر ایک کوشچن میں 3 قسم کے پرائس لیول دیے ہوئے ہیں۔ سو یہاں پہ میں پہلا لے لیتا ہوں 38، اور اس کے بعد جو ہے میں نیکسٹ لے لیتا ہوں لیٹ سے 42.2، اور تیسرا میں لے لیتا ہوں لیٹ سے اٹ از 60۔ تو یہ 3 قسم کے پرائس لیول موجود ہیں میرے پاس۔ یہ میں 3 قسم کے اس لیے بنا رہا ہوں تاکہ میں آپ کو کسی بھی فرم میں پروفٹ، لاس اور زیرو پروفٹ کے تینوں آئیڈیاز دے سکوں۔ تو چونکہ پروفٹ، لاس اور زیرو پروفٹ کا جو آئیڈیا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پرائس لیول کیا ہے، سو لہٰذا میں نے یہاں پر 3 قسم کے پرائس لیول اپنے سامنے رکھے ہیں، 38، 42.2 اینڈ 60۔ میں ان تینوں پرائس کی موجودگی میں آپ کو ٹوٹل ریونیو، مارجنل ریونیو اور ایوریج ریونیو کی کیلکولیشن کر کے دینے لگا ہوں۔ تو فرسٹ آف آل پہلا جو مجھے یہاں پر کیلکولیشن کرنی ہے اور ساتھ کے ساتھ گراف بھی بنانا ہے، وہ میں نے اپنا گراف بنانے کے لیے مجھے تھوڑا سا یہاں پر ایک ایریا سیٹ کرنا پڑے گا گراف کے لیے، تو وہ گراف میں لائن گراف سے طے کر لیتا ہوں۔ اور یہاں پہ مجھے کیلکولیشن اب کرنی ہے کوانٹٹی کی۔ کوانٹٹی کا میں نے آپ لوگوں کو ایک رینج ہر اسٹوڈنٹ کو دی ہوئی ہے کہ کوانٹٹی کی رینج کیا ہوگی۔ لیٹ سپوز میں یہاں سے کوانٹٹی کی رینج لے رہا ہوں فرام 0 ٹو اس کو ہم 20 تک لے جاتے ہیں تاکہ ہمیں ایک بہتر طریقے سے آئیڈیا مل سکے اس کیلکولیشن کا۔ 18 تک آئی ہے، چلے 18 تک ٹھیک ہے۔ سو یہاں پہ میں اس کو گراف بھی کروں گا، اور ساتھ کے ساتھ آپ کو کیلکولیشن بھی ملتی رہے گی۔ سو اب یہاں پہ مجھے کیلکولیشن کرنی ہے کس کی؟ مجھے کیلکولیشن کرنی ہے ٹوٹل ریونیو کی، اور ٹوٹل ریونیو کی کیلکولیشن مجھے پتہ ہے کہ وہ جو مجھے پرائس دی گئی ہے، وہ جو پرائس اویلیبل ہے، اس کو میں نے ملٹیپلائی کرنا ہے کس کے ساتھ؟ ملٹیپلائی کرنا ہے کوانٹٹی کے ساتھ۔ تو پرائس بھی اویلیبل ہے اور کوانٹٹی بھی اویلیبل ہے۔ میں پہلے کر رہا ہوں 38، تو 38 پرائس کی موجودگی میں ٹوٹل ریونیو کا کرو کیسے بنے گا؟ اٹس ویری سمپل کہ میں اس کوانٹٹی کو ملٹیپلائی کروں کس کے ساتھ؟ 38 کے ساتھ، تو یہ آپ کے پاس ایک مکمل پرائس شیڈول بن جائے گا۔ یہ دیکھیے گا پلیز، یہ ٹوٹل ریونیو کرو اسی طریقے سے بنا ہے جس طریقے سے میں نے آپ کو پچھلی سلائڈ میں بتایا تھا کہ ٹوٹل ریونیو کرو تقریباً ایسے ہی بنے گا۔ اور
اور لیٹ سے اگر میں کوئی اور پرائس لے لیتا ہوں، لیٹ سے میں اب 42 کی بات کر رہا ہوں، اب میں وہی ٹوٹل ریونیو کیلکولیٹ کرتا ہوں 42 پر، جو کہ فارمولہ بنتا ہے پی انٹو کیو کا. تو میں اگین کیلکولیشن کر رہا ہوں، کیلکولیشن میں کر رہا ہوں کوانٹٹی ملٹی پلائڈ بائی 42.2. تو یہ آپ کے پاس کیلکولیشن آ گئی، اور آپ کے پاس اس طریقے سے آپ کا پورا ٹوٹل ریونیو بن جائے گا آن دی بیسس آف پرائس 42.2. سملرلی اگر میرے پاس پرائس 60 ہے تو اٹس ناٹ اے ڈیفیکلٹ ٹاسک کہ اگر میں ٹوٹل ریونیو کیلکولیٹ کرنا ہے، ٹوٹل ریونیو کا فارمولہ پرائس انٹو کوانٹٹی. اگین میں تیسری دفعہ پریکٹس کر رہا ہوں جہاں پہ میں نے فارمولہ لگانا ہے، جہاں پہ میں نے اس کوانٹٹی کو ملٹیپلائی کرنا ہے 60 کے ساتھ. سو میں نے کیلکولیٹ کیا اور وہ میں نے اس طریقے سے کیلکولیشن کر لی. یہ سارا سمپلی آپ کا ٹوٹل ریونیو کی کیلکولیشن ہو گئی ہے. گراف اس لیے نہیں بن رہا جو گراف میں آپ کو صرف اور صرف اتنا اسکین دیا ہوا ہے، اسکیل دیا ہوا ہے. اگر آپ نے باقی دونوں کروز بھی اس گراف میں بنانے ہیں تو آپ دیکھ لیجئے کہ آپ اگر اس کو اٹھا کے اس میں لے آتے ہیں تو یہ 3 ڈفرنٹ قسم کے کرو بن گئے ہیں. یہ بلو والی لائن جو ہے یہ آپ کے پاس 38 پرائس والی لائن ہے، یہ اورنج لائن جو دکھائی دے رہی ہے یہ 42.2 والی لائن ہے، اور یہ جو گرے لائن دکھائی دے رہی ہے آپ کو یہ 60 کی لائن ہے. سو یہ تو میں نے آپ کو کیلکولیشن کر کے دے دی ٹوٹل ریونیو اور تینوں پرائسز پر. اب میں آپ کو کیلکولیشن کر کے دوں گا ایوریج ریونیو اور اس کی ایوریج ریونیو، مارجنل ریونیو اینڈ ایوریج ریونیو ہے مارجنل ریونیو، ان کی بھی ہم کیلکولیشن کر لیتے ہیں. لہٰذا اس کے لیے اگین مجھے 3 کالمس کے ساتھ ایک کوانٹٹی کا کالم اور 2 جو ہیں آپ کے ایوریج ریونیو مارجن ریونیو کے لیے آپ کو یہاں پہ سیٹ کرنا پڑے گا ایریا. تو یہ میں نے یہاں پہ لائن گراف اٹھایا، اگین اس نے یہ گراف کے لیے ایریا سلیکٹ کر لیا، اور اب میں یہاں پر آپ کو شو کرنے لگا ہوں ایوریج ریونیو اینڈ مارجن ریونیو کی کیلکولیشن. سو بہرحال فرسٹ مجھے اسکیل کھینچنا ہے کوانٹٹی کا، تو کوانٹٹی کا اسکیل میں یہاں سے کاپی کر لیتا ہوں. یہ سارا کا سارا میں نے یہاں سے 0 to 18 کو اٹھا کے کاپی کیا، یہاں پہ رکھ لیا. ٹھیک، تو یہ میرا ایک ایکس ایکسس پر اسکیل آ گیا. بلو لائن میں آپ کو ملے گا پہلا جو کیلکولیشن کروں گا میں، وہ پہلی کیلکولیشن یقیناً میں کر لیتا ہوں لیٹ سے ایوریج ریونیو کی، جبکہ دوسری اس میں مجھے ملے گا مارجنل ریونیو. سو ایوریج ریونیو اور مارجنل ریونیو ہم نے کیلکولیٹ کرنا ہے. سو ایوریج ریونیو کے لیے اوبویسلی ہمارے پاس فارمولہ ہے، بڑا سمپل سا فارمولہ ہے، وہ ہے ہمارے پاس ٹوٹل ریونیو ڈیوائڈ بائی کوانٹٹی. میں لکھ بھی دیتا ہوں ادھر کہ ایوریج ریونیو کا فارمولہ ہمارے پاس ہے دیٹ از ٹوٹل ریونیو ڈیوائڈ بائی کوانٹٹی. سو یہ میں نے یہاں پہ کیلکولیشن کرنی ہے. تو 0 ڈیوائڈ بائی 0 0 ایوری تھنگ از 0، تو ہم اسٹارٹ 0 سے نہیں لیں گے، ہم اسٹارٹ 1 سے لے لیتے ہیں. سو ٹوٹل ریونیو از یہ 38 والی جو پرائس لیول ہے میں اس کو کیلکولیٹ کر رہا ہوں، باقی کو کیلکولیٹ نہیں کر رہا. لیٹ می میں ان دونوں کو یہاں سے میں ان دونوں کو یہاں سے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. مجھے صرف ایک کیلکولیشن کرنی ہے، آپ کو تینوں کرنی پڑیں گی، میں یہاں پر صرف ایک کے لیے کیلکولیشن کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو میں ان دونوں کو ہٹا دیتا ہوں، اس کو اوکے کر دیجیے. یہاں پہ ہاں. سو اب میں یہاں پر کیلکولیشن کروں گا ایوریج ریونیو کی. فارمولہ ہمارے پاس ہے ٹوٹل ریونیو ڈیوائڈیڈ بائی کوانٹٹی. یہ میرے پاس آ گیا ٹوٹل ریونیو، اور آپ دیکھو گے کہ چونکہ اسکیل میں یہ 0 لیول، یہ 0 ویلیو اویلیبل ہے، تو چونکہ 0 0 0 آ رہا ہے تو دیٹس وائی وہ 0 سے اٹھاتا ہے، جو کہ کرو اس طرح نہیں ہے. تو اگر ہم اس میں 0 کی یہ کالم ہی اسکپ کر دیں تو ہم اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، باقی ہمارا انالیسس تھوڑا سا اور اچھا ہو جائے گا. تو اب اگر میں اس کو اوکے کر دیتا ہوں تو اب دیکھیے گا یہ آپ کے پاس ٹوٹل ریونیو مارجن ریونیو بالکل اسی طریقے سے اسٹریٹ لائن بن گئی ہے جس طریقے سے میں نے آپ کو کیلکولیٹ کر کے بتایا تھا، اور وہی ویلیو کے جو ہے وہ ساری کی ساری آ رہی ہے. سو اسی طریقے سے میں یہاں پہ بھی اگر میں 38 سے اسٹارٹ کروں اور اس کے بعد میں فارمولہ لگاتا ہوں، فارمولہ ہمیشہ دوسری ویلیو سے لگایا جاتا ہے، مارجنل کا فارمولہ. تو فارمولہ لگانے سے ہمارے پاس مارجن ویلیو کیلکولیٹ ہوگی، اور ہمیں پتہ ہے کہ مارجن ویلیو کا فارمولہ کیا ہے،
दैट इज़ चेंज इन द टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाई चेंज इन द क्वांटिटी. तो ये मैंने पैरेंथेसिस जो ऊपर बनाए हैं ये मैंने चेंज इन द टोटल रेवेन्यू के लिए हैं और ये चेंज इन द क्वांटिटी के लिए हैं. तो रेवेन्यू का चेंज के लिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और ये रहा मेरे पास टोटल रेवेन्यू. तो इसके लिए मैं फार्मूला लगा रहा हूँ टोटल रेवेन्यू सेकंड माइनस टोटल रेवेन्यू फर्स्ट. और इसी तरीके से मैं क्वांटिटी का चेंज मैं इस ब्रैकेट के अंदर डिनोमिनेटर में लगाऊंगा सेकंड क्वांटिटी माइनस फर्स्ट क्वांटिटी. बस ये मेरा फार्मूला हो गया. दैट इज़ चेंज इन द टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाई चेंज इन द क्वांटिटी इक्वल ये आपके पास देखें 38 दोबारा कैलकुलेट हो जाता है. और अगर मैं इसको आखिर तक ले जाऊँ तो मेरे पास वही 38 वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है. सो माय डियर, मैंने आपके सामने दोनों ग्राफ बना कर दिए 38 की प्राइसेस पर. ये आपके पास 38 की प्राइसेस पर टोटल रेवेन्यू का ग्राफ है और ये आपके पास 38 की प्राइसेस पर एवरेज रेवेन्यू और मार्जिन रेवेन्यू का ग्राफ है. लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, आपने जो ग्राफ बनाना है वो आपने जो मैंने आपको हर एग्जांपल में तीन तीन प्राइसेस दी हुई हैं तीनों का बनाना है. ठीक, प्राइस 1 पर भी बनाना है, प्राइस 2 पर भी और प्राइस 3 पर भी. वो मैं आप असाइनमेंट आपको मैं आपके सामने दिखा देता हूँ. ये आपकी असाइनमेंट होगी. ये आप देख रहे हो कि टोटल कास्ट फ़िलहाल हमारा पास ठीक है वही है. मैंने इस टोटल कास्ट इसलिए दी हुई ताकि हर शख्स जो है वो उसी क्वेश्चन में से अपने लिए प्राइस उठाए जो क्वेश्चन उसने सिलेक्ट किया था कास्ट के लिए. ठीक है. सो अब अगर किसी ने पहला क्वेश्चन उठाया है तो उसको ये तमाम कैलकुलेशन 10 के लिए अलग करनी पड़ेगी, 12 के लिए अलग करनी पड़ेगी और 22 के लिए अलग करनी पड़ेगी. ठीक है. इसी तरीके से अगर किसी ने क्वेश्चन 2 वाली कास्ट उठाई थी तो उसको इसकी कैलकुलेशन 130 पर अलग करनी है, इस प्राइस पर अलग करनी है और इस प्राइस पर अलग करनी है. सो दैट्स वाई अब आप लोग अपने तरीके से जानते हैं कि आपने कौन कौन सा फंक्शन उठाया था इसमें से और वो आप उसमें से मैं जो अब मैं आपके सामने जो स्लाइड जो डॉक्यूमेंट में अपलोड करने लगा हूँ, पॉइंट टू बी नोटेड वेरी केयरफुली, जो मैं भी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करके दूंगा उसमें टोटल कास्ट की जितनी भी आपने कैलकुलेशन की है, हर क्वेश्चन की बात मैं कर रहा हूँ, हर ये जितने भी 11 फंक्शंस मैंने आपको दिए थे, ये तमाम के तमाम 11 फंक्शंस, इसमें से हर फंक्शन की जो टोटल कास्ट की जितनी भी कैलकुलेशन है उसका सलूशन हर क्वेश्चन का वो मैंने दे दिया है. ठीक है. वो मैं अभी अपलोड कर दूंगा. और अवेलेबल प्राइसेस पर जो है ना आपका एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है. तो लिहाजा बी केयरफुल. अगर इसमें कोई मसला हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं. ठीक है. मैं वो फ़ाइल भी आपके सामने रख देता हूँ, बता देता हूँ कि कौन सी फ़ाइल का मैं जिक्र कर रहा हूँ जो कि मैं आपको अपलोड करने लगा हूँ. सो वो फ़ाइल है ये वाली फ़ाइल है. ठीक है. सॉरी, not this one. Let me see the file. जी, ये है वो फाइल. जी, अब ये मैंने सारी कैलकुलेशन कर दी है फ्रॉम 0 to 10, बल्कि ज़्यादा मैंने की है. फ्रॉम 0 to 10 कास्ट की कैलकुलेशन, टोटल फिक्स कास्ट, टोटल वेरिएबल कास्ट, टोटल कास्ट, एवरेज फिक्स, एवरेज वेरिएबल, एवरेज टोटल कास्ट और मार्जिन कास्ट. ये वो तमाम कैलकुलेशन है जो कि मैंने आपसे आपके असाइनमेंट पे ली हुई है. आपने इसकी असाइनमेंट बनाई हुई है, आपने इसके ग्राफ भी बनाए हुए हैं. ग्राफ मैंने नहीं बनाए, ग्राफ आपने बनाए, दैट्स फाइन. मेरा सवाल जो है वो अब आपके पास ये क्वेश्चन है कि आपने एस्टिमेट करना है टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिन रेवेन्यू सॉरी, एट द प्राइस ऑफ 10, 12 एंड 22 फॉर दिस क्वेश्चन. इसी तरीके से आपके हर क्वेश्चन की कास्ट शेड्यूल के नीचे उसका अपना अपना क्वेश्चन है. सो दैट्स वाई आपको भी बड़ी केयरफुली इसको सॉल्व करना है. किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे बिल्कुल कॉल भी कर सकते हैं, आप मुझसे बिल्कुल व्हाट्सएप पे डिस्कशन कर सकते हैं, चैट भी कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच.